ایسا کیس ہے آپ کے پاس کہ عورت نے مرد کو مارا ہو، زوجہ نے اپنے شوہر کو مارا ہو، کسی اور مرد کے لیے مارا ہو، کیا وجوہات؟ دیکھیں شیلٹر میں کیسز تو بہت سارے آتے ہیں اور کیس اسٹڈی ہم کرتے بھی ہیں، اور ایسا بالکل ہو رہا ہے اس وقت، تو اتنی شدت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ شادی شدہ خواتین اپنے شوہروں کے ہوتے ہوئے اس سے بہتر شوہر ڈھونڈ لیتی ہیں۔ اچھا، بالکل اس وقت سوسائٹی میں، کیونکہ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ شادی کا بندھن، نکاح کا بندھن اتنا مضبوط ہے کہ میں کہتی ہوں پوری دنیا اسی پہ قائم و دائم ہے، اور میرا ملک ہزار دھکے کھا کے، ہزار دفعہ گر کے بھی جو پوری دنیا کے آگے کھڑا ہے اپنے ان رشتوں ہی کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے، جو ہمارا فیملی سسٹم ہے اس نے ہمیں مضبوط کیا ہوا ہے۔ عورتیں شیلٹر ہوم میں آتی ہیں، میں نے 26 سال میں عورتوں کی سائیکی کو بہت بدلتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ عورت مارچ کافی عرصے سے سالوں سے ہو رہی تھی، لیکن پچھلے جو 4-5 سال سے ہم نے اس کی نوعیت دیکھی ہے وہ بھی کافی بدل گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ عورتوں کی سائیکی چینج ہو رہی ہے۔ پہلے جو عورتیں آتی تھی اس میں سمجھتی تھی کہ 90%، 80% عورتیں وہ ہوتی تھیں جو واقعی بہت مظلوم ہوتی تھی اور مردوں کی طرف سے ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ڈھایا جاتا تھا۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ اب یہ پرسنٹیج بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی جو عورتیں آ رہی ہیں اس میں بہت سارے وہ کیسز بھی ہیں جس میں یہ اپنی مرضی، اپنی خوشی کی وجہ سے لائف پارٹنر بدلنا چاہ رہی ہیں، اور جس میں پیسہ بہت میٹر کر رہا ہے۔ اب صرف مرد ہی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، اب عورتوں کو بھی ایک سمجھ، تو میں نہیں کہوں گی نا سمجھی آ گئی ہے انہیں، کہ انہیں لگتا ہے کہ پیسے سے خوشیاں خریدی جا سکتی ہیں، یا برانڈڈ کپڑوں سے ہی خالی زندگی گزاری جا سکتی ہے، یا جب آپ موبائل فون سے اپنے محرم رشتوں کو چھوڑ کے اور نامحرم رشتوں کے ساتھ باتیں کریں گے اپنے گھر کی، میں یہ نہیں کہتی کہ مرد بہت کوئی اچھے سے، بہت سارے مرد اچھے سے رکھ رہے ہوتے، ظلم تشدد نہیں کر رہے ہوتے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی دوستوں کو، اور دوستوں میں بھی یہ تفریق بھی ختم ہو گئی ہے کہ مرد یا عورت ہے، اب دوست کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی عورت اور مرد کی دوستی کو بھی کہتے ہیں کہ ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ تو جب آپ اپنے گھر کے حالات، گھر کی باتیں آپ اس طرح سے باہر بتائیں گی تو پھر تو کوئی بھی آپ سے کھیل جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو اپنے محرم رشتوں کو دھوکہ دیتے ہیں ان کو دنیا میں پناہ نہیں ملتی، کیونکہ اللہ کی مدد شامل نہیں ہوتی۔ اور اگر میں ابھی بھائی کی بات کروں، جیسے انہوں نے عمرے میں اور حج میں بات کی، یہ ہمارے باڈی گارڈز ہیں، ہمارا شوہر، ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا باڈی گارڈز ہیں۔ آپ کبھی طواف کرتے ہوئے دیکھیے تو صحیح کہ اتنے، آپ کو پتا ہے وہاں پہ سوڈان کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ممالک کے جو بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، یعنی ہم اگر ہمیں ایک دھکا لگ جائے تو شاید ہم اٹھ بھی نہ پائیں۔ یہ ہمارے مرد حضرات ہوتے ہیں جو ہمارے محرم، جو دائیں بائیں ہمیں ایسے لے کر چلتے ہیں، اور اگر تنہا بھی ہوتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کا حالہ بنا کے ہم عورتوں کو اتنے پیار سے عمرہ کرواتے ہیں، اتنے پیار سے حج کرواتے ہیں کہ وہ ساری جسمانی مشقت، اذیت وہ زیادہ تر اپنے اوپر جھیلتے ہیں۔ ہم جو جھیلتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن وہ ہمارے حصے کی بھی جھیلتے ہیں۔ ہماری یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اپنے باڈی گارڈز کو، ان کو جو ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، جو ہمیں لے کر چل رہے ہیں، ہم ان کو ہٹا دیں اپنے پاس سے۔ یاد رکھیے گا جس کے پاس شیلڈ نہیں ہوتی پھر سارے تیر ڈائریکٹ اس کے اوپر آتے ہیں۔ تو میں اس کو سمجھداری نہیں سمجھتی۔ اور عورتوں کے معاملے میں جو میں کہنا چاہوں گی کہ ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تو دشمن کو بھی ایسی سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ تو یہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو محرم رشتوں کے لیے ہیں، کئی دفعہ زندگی میں کوئی محرم رشتہ ایسے بھی آ جاتا ہے جو زندگی میں بہت تکلیف دیتا ہے، کیونکہ میں نے کہا نا شیلٹر ہوم میں ایسا نہیں ہے کہ مرد کی ستائی ہوئی عورتیں نہیں آتی، یا بہت سارے محرم رشتوں سے ستا کے نہیں آتی، آتی ہیں وہ بچیاں، لیکن میں انہیں کبھی یہ ترغیب نہیں دیتی کہ رشتے توڑ دو، گھر توڑ دو، یا اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ گھر اس طرح نہیں بنا کرتے، گھر محبتوں سے بنتے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ جو صبر کرتا ہے وہ اپنے مقصد کو پا جاتا ہے۔ تو خواتین کے اندر یہ طاقت، یہ قوت ہے کہ وہ مرد سے زیادہ صبر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو ہر انسان کو ہم یہی سکھاتے ہیں نا، بھئی تم میں جو صلاحیت ہے اس کو بروئے کار لاؤ۔ ایون ہم پڑھائی میں بھی یہی کرتے ہیں کہ جن بچوں کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے جو رجحان ہوتے ہیں، جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ڈاکٹر بنے، جو انجینئر بننا چاہیے، جو آرٹسٹ، ہم انہیں یہی کہتے ہیں نا کہ جو صلاحیت ہے، جو کرنا چاہتے ہو وہ کام کرو، زیادہ ایکسل کرو گے۔ تو میں عورتوں سے کہتی ہوں کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا صبر برداشت رکھا ہوا ہے، آپ گھر کو بنانے والی خاتون ہیں، یہ صلاحیتیں مردوں میں اس حد تک نہیں ہیں، تو آپ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیجئے۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا کوئی صبر کرے، کوئی برداشت کرے، اور اس کے بعد اس کو اس کا ریٹرن نہ ملے۔